خلافت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھ لو۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل احترام حضرات، سامعین کرام، بزرگوں، عزیز اور دینی بھائیوں، درس حدیث کی پچھلی مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں عہد، وعدہ، معاہدہ، اسلام میں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، وعدہ خلافی کرنا، عہد شکنی کرنا، معاہدہ توڑنا، آخرت میں اس کی سزا اور عذاب کیا ہے، اس عنوان پر کچھ باتیں خدمت میں عرض کی تھی۔ آج کی اس مجلس میں اسی عنوان اور موضوع کو باقی رکھتے ہوئے مزید کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ بات شروع کرنے سے پہلے ہم سب اللہ کے دربار میں دست بدعا رہیں، اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو حق بات کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ وعدہ اور معاہدہ کی قسمیں کتنی ہیں، کتنی طرح کے معاہدے ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں۔ پچھلی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے علم میں ہی نہیں ہے کہ ہم کس سے کتنے وعدے کر چکے ہیں اور کتنے وعدہ خلافی کر چکے ہیں۔ ہم نے اس کو بچوں کا کھیل بنا دیا ہے۔ میں نے پچھلی مجلس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ سنایا تھا کہ آپ کے ایک صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل دشمن اسلام سے وعدہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے حذیفہ، چاہے جس سے بھی ہم وعدہ کریں، جس کے ساتھ کیا ہے وہ مسلمان ہو تو بھی کیا، کافر ہو تو بھی کیا، ہم وعدہ خلافی نہیں کر سکتے۔ یہی شان اور یہی عمل آپ کے جانثاروں کا، آپ پر فدا ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا تھا۔ دو واقعات عرض کرتا ہوں صحابہ کے، اور ہم ڈنکے کی چوٹ اور چیلنج کر سکتے ہیں کہ آج تک کے اتہاس اور تاریخ میں ایسا عمل کسی صحابی کا، بلکہ کسی فاتح، چیف ان کمانڈر اور لشکر کے سپہ سالار کا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ایسے ہی آج انگریز مسلمان جیسے ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ ابھی کل پرسوں کے واٹس ایپ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ سعودیہ کے اندر جو قونصل خانہ ہے، ان کا ایمباسی ہے، اس کا ایمبیسیڈر ہے، مسلمان ہوا۔ کیوں ہوا؟ اسلام اور اہل اسلام، اسلام اور مسلمانوں کی زندگی کو انہوں نے پڑھا ہے، اور ہم نے صرف اس کا نام لیا ہے، اتنا فرق ہے۔ بہرحال معاہدہ کی 3 قسمیں عرض کرنی ہے آج کی مجلس میں، اگر موقع رہا تو پہلے 2 واقعات عرض کر دوں۔ پہلا واقعہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ ملک شام میں رہتے تھے، اور ملک شام سے قریب ہے
روم اس کی بارڈر لگتی ہے. اس زمانے کی دو بڑی طاقتیں تھی، ایک ملک ایک قیصر اور ایک کسرا. ملک روم جس کو قیصر کہتے تھے اور ایران جس کو کسرا کہتے تھے، دو بڑی سپر پاور طاقتیں تھی. ملک روم اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں رہتے تھے. دونوں کی جنگ ہوا کرتی تھی. کسی موقع سے انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا کہ ہم جنگ بندی کر دیں، اور اس کا ایک ٹائم پیریڈ مقرر کیا، وقت مقرر کیا. اتنے مہینے تک ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، نہ آپ کوئی پیش قدمی کرو گے نہ ہم آپ کے اوپر کوئی ایکشن لیں گے. دونوں کی طرف سے امن، معاہدہ، سلامتی ہوگی. ایک دوسرے پر ہم اقدام نہیں کریں گے، جنگ نہیں شروع کریں گے. یہ معاہدہ ہوا، ایگریمنٹ ہوا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں. میں معافی کے ساتھ عرض کروں گا کہ جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو ان کے بیٹے یزید ان کے ساتھ ساتھ کچھ نافہم ناسمجھ لوگ، کم علم لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی برا بھلا کہتے ہیں. حالانکہ یہ قطعاً جائز نہیں ہے، درست نہیں ہمارے لیے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب فضائل بہت ہیں، موقع نہیں ہے ورنہ میں عرض کرتا آپ کی خدمت میں. مسئلہ صرف ان کے بیٹے یزید کا تھا. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امیر معاویہ کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن کچھ لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد اپنے آپ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات اور زندگی کے اندر اپنے بیٹے یزید کو کیوں خلیفہ اور امیر بنایا. بس کیوں بنایا؟ اس کے بہت سارے ریزن، کارن، اسباب تھے. موقع نہیں ہے، وہ مستقل ایک موضوع ہے. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فیصلے میں حق بجانب تھے. بہت دور اندیشی سے انہوں نے کام لیا تھا. بہت دور رس نگاہ تھی ان کی کہ اپنے بیٹے یزید کو بنانے میں بہت بڑے فتنے رکنے کے اندیشے ہیں، یعنی بہت بڑے فتنے رک جانے کے چانس سے اس لیے بنایا تھا. بہرحال اس کو میں ابھی اسٹاپ کرتا ہوں، بند کرتا ہوں اپنی جگہ. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اونچے درجے کے صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو سفیان کے بیٹے ہیں یہ. دونوں کے درمیان معاہدہ ہو گیا. ملک روم اور ملک شام. ملک روم کے بادشاہ کافر تھے اور ملک شام میں امیر معاویہ مسلمان کی حکومت تھی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے اندر بڑے ماہر تھے. مقابلہ اس کے اندر بڑی اللہ نے صلاحیتیں ان میں رکھی تھی. انہوں نے کیا کیا پتا ہے؟ جس دن تاریخ ختم ہو رہی تھی جنگ بندی کی، معاہدے کا جو پیریڈ تھا وہ ختم ہو رہا تھا. مثلا آج تقریباً 17 تاریخ ہے 11ویں مہینے کی. ایگریمنٹ میں لکھا گیا کہ 17 نومبر کو ہمارا معاہدہ اور ایگریمنٹ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد ہم جنگ کر سکتے ہیں. گویا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 تاریخ آنے سے پہلے اپنی فوج کا ایک دستہ اور ایک چھوٹی ٹکڑی ملک شام اور روم کی بارڈر جو تھی وہاں پہنچا دی. 17 تاریخ سے پہلے جنگ نہیں کی، یاد رکھنا، اٹیک نہیں کیا ہے، صرف ایک چھوٹی ٹکڑی اور دستہ بنا کر کے ملک شام اور روم کی بارڈر پر بھیج دیا. اور چیف ان کمانڈر خود تھے. 17 تاریخ کے آنے سے پہلے وہ خود بھی بارڈر پر پہنچ گئے. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ 17 تاریخ آنے سے پہلے، ہمارے یہاں اسلامی کیلنڈر اور تاریخ میں دین کی شروعات مغرب کے بعد سے ہو جاتی ہے اور انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے 12 بجے کے بعد ہوتی ہے. جیسے ہی
17 یہ میں مثال دے رہا ہوں، 17 تاریخ کا سورج غروب ہوا، فوراً امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اب بارڈر میں داخل ہو، جنگ شروع کر دی جائے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ کچھ افراد اور کچھ کمانڈر 17 تاریخ سے پہلے اس بارڈر میں داخل ہو گئے تھے، جنگ شروع نہیں کی تھی۔ ایگریمنٹ اور معاہدہ تھا جنگ نہ کرنے کا، بات سمجھ میں آ رہی؟ جنگ نہ کرنے کا ایگریمنٹ تھا، معاہدہ تھا، لیکن کچھ لشکر کا حصہ بارڈر کے اندر تھا اور کچھ اندر بارڈر کے باہر کراس کر چکا تھا۔ بہرحال جیسے ہی سورج غروب ہوا، رات کی تاریخی تھی، اندھیرا تھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چیف ان کمانڈر تھے، جنرل تھے، انہوں نے جنگ کرنا شروع کر دیا۔ ملک روم کے لشکر کا اور بادشاہ کا اندازہ یہ تھا، سوچ اور مینٹلی فکر یہ تھی کہ 17 تاریخ جائے گی، 18 کا سورج طلوع ہوگا، پھر ملک شام سے ان کے راجدھانی اور کیپیٹل سے لشکر چلے گا اور بارڈر پر پہنچے گا، 2 5 10 دن ایسے ہی گزر جائیں گے، پھر ہو سکتا ہے جنگ ہو۔ یہ سوچ کے ساتھ ملک روم کا لشکر بے فکری میں تھا، اطمینان میں تھا کہ ابھی کوئی جنگ تو ہونی نہیں ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گاؤں کے گاؤں، بستیوں کی بستیاں، صوبے کے صوبے فتح کرتے کرتے، اور فتح کا جوش، جب ایک بستی فتح ہو جاوے، ایک صوبہ جب فتح ہو، کامیابی ملے اور اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا جاوے تو آدمی کو اور خوشی ہوتی ہے اور آدمی کو ہمت اور طاقت بڑھتی ہے، یہ اور آگے بڑھے۔ کئی بستیاں اور کئی گاؤں فتح کر چکے ہیں، اب یہ آگے بڑھ رہے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، حضرت مولانا محمد تقی عثمانی شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ اس وقت پڑوس ملک کے بہت بڑے چیف ان جسٹس بھی رہے ہیں، وہ انہوں نے اپنی کتاب میں سیرت کی کتابوں کے حوالے سے لکھا ہے، کئی بستیاں کئی گاؤں فتح ہو چکے تھے، پیچھے سے آواز آ رہی ہے، قفو یا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، قفو یا عباد اللہ قفو یا عباد اللہ، یہ آواز آ رہی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک گئے، کون، کس کی آواز ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ پیچھے مڑ کر دیکھا تو کہ کوئی آواز دینے والا تیز رفتاری کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر کے ہمیں یوں آرڈر دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ اے اللہ کے بندے ٹھہر جاؤ، اے اللہ کے بندوں ٹھہر جاؤ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ٹھہر گئے، قریب جب دیکھا تو ایک صحابی تھے عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عمرو کیا بات ہے؟ کہا اے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، آپ نے اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ خود اپنا ساتھی کہہ رہا ہے، اپنا صحابی کہہ رہا ہے، نبی کا عاشق و غلام کہہ رہا ہے، نبی پر فدا اور شیدا ہونے والے کہہ رہے ہیں۔ عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے کہہ رہے ہیں؟ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں۔ کیا آپ نے اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک گئے، حیران رہ گئے، کہا عمرو میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے کسی فرمان کی خلاف ورزی نہیں کی، آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ کہا ہاں آپ نے کی ہے۔ پھر فرمایا میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے، ترمذی شریف میں روایت موجود ہے۔ عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ علیہ السلام کا یہ فرمان سنا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جب کوئی قوم کسی قوم کے ساتھ ایگریمنٹ کرے، معاہدہ کرے، تو اس وقت تک معاہدہ اور ایگریمنٹ کو نہ توڑے جب تک کہ وقت گزر جائے، اور وقت گزر جانے کے بعد وہ کھلم کھلا اعلان کرے کہ اب ہم آپ سے جنگ کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ معاویہ
میں نے آپ کا فرمان سنا ہے. کوئی وقت کا امیر ہوتا، بادشاہ ہوتا، خلیفہ ہوتا تو یہ کہتا کہ اتنا سارا علاقہ فتح ہو چکا ہے، اسلام کا جھنڈا ہم نے گاڑ دیا ہے، اسلامی حکومت قائم ہو گئی ہے، اب بیک میں جانا، پیچھے جانا، واپس مڑنا تو بہت مشکل ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب ہم یہاں سے پھر جنگ کا اعلان کریں گے. کوئی اور یوں کہتا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا عمرو بن ابسہ سے کہ عمرو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے سر آنکھوں پر ہے، میں آپ کا غلام ہوں، میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے اور ہر حال کے اندر آپ کے فرمان کو پورا کرنا یہ میری اور ہم سب کی ذمہ داری ہے. فرمایا عمرو ہم واپس چلتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ سارا ملک روم کا سارا وہ علاقہ جو فتح ہو چکا تھا، اسلام کا جھنڈا لہرا چکا تھا، سب میں سے جھنڈے نکالے اور اپنے لشکر کو حکم دیا کہ واپس مڑ جاؤ اور اپنی بارڈر میں داخل ہو جاؤ، اور فتح اور کامیابی والا سارا حصہ واپس ملک روم کے بادشاہ کے حوالے کر دو. ہے ایسی کوئی نظیر، ہے ایسی کوئی مثال کہ کسی فاتح نے، کسی کمانڈر نے، کسی امیر نے، کسی خلیفہ نے جیت جانے کے بعد جیتی ہوئی بازی میں یوں کہا ہو کہ میں ہار گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. ان کی جنگ علاقہ حاصل کرنے کے لیے نہیں تھی، ان کا مقابلہ فاتح بننے کے لیے نہیں تھا، کوئی زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں تھا، صرف اور صرف ان کی نیت، ان کا مطمع نظر اور ان کی دل کی آرزو یہ تھی کہ میرا ہر عمل میرے اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور آپ کے فرمان کی مخالفت ہونے کے بعد اگر میں فتح کرتا ہوں، وہ فتح نہیں ہے، وہ شکست ہے، وہ کامیابی نہیں ہے، وہ ناکامی ہے. واپس کر دیا. ایک واقعہ تو یہ ہے، سیر کی کتابوں میں لکھا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس کر دیا. دوسرا واقعہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. جب بیت المقدس فتح ہوا اور وہاں کی بڑی آبادی یہود اور نصارہ کی تھی، عیسائی اور کرسچن وہاں آباد تھے، یہودی اور کرسچن آباد تھے وہاں. ایک تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، ماننے والے تھے، اور کچھ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اور ماننے والے تھے. جب اسلامی لشکر نے بیت المقدس کو فتح کیا تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کے لوگوں سے معاہدہ کیا، ایگریمنٹ کیا. کیا کہ ہم اس ملک کے اندر آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کی حفاظت کریں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو جزیہ اور ٹیکس دینا پڑے گا، ماہانہ یا سالانہ آپ کو ٹیکس ادا کرنا پڑے گا. آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کی عزت، آپ کی آبرو، سب کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری اور ہمارے لشکر کی ہے. تمہیں آنچ نہیں آئے گی، تم اپنے مذہب پر چلو، تم اپنے مذہب کے پیروکار رہو، یہودی ہو تو یہودیت پر باقی رہو، عیسائی ہو تو عیسائیت پر باقی رہو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہاں البتہ اگر تم کو اپنے مذہب پر چلنا ہے اور اس ملک میں رہنا ہے تو تمہیں جزیہ اور ٹیکس دینا پڑے گا. کون کہتا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے؟ کون کہتا ہے اسلام میں زبردستی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. نہ پہلے تھی، نہ آج ہے، نہ صبح قیامت تک ہے. اسلام کوئی زبردستی نہیں کرتا. زبردستی کا موقع تو اس وقت تھا جب عمر جیسا خلیفۃ المسلمین تھے، عمر جیسے امیر المومنین تھے عمر، کہ جس گلی سے گزرتے تھے شیطان کی بھی جرت ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس گلی سے گزر جائے. لیکن ایسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کوئی زبردستی نہیں کی، نہ یہودی پر کی نہ عیسائیوں پر کی. جب اس زمانے میں نہیں کی تو آج کیسے کر سکتے ہیں؟ بہرحال آپ نے 1 سال کا ٹیکس اور جزیہ وصول کر لیا. مثلا سن 2021 کا پورا ٹیکس آپ ادا کر دو. وہاں کے رہنے والے یہود اور عیسائیوں نے 1 سال کا ٹیکس دے دیا.
اللہ کی شان یہ بنی کہ اس درمیان میں کسی اور ملک سے ایک جنگ کی نوبت آ گئی مسلمانوں کو، اور وہاں فوج کی ضرورت پڑی، کمانڈروں کی ضرورت پڑی، مجاہدین کی ضرورت پڑی کہ ان سے مقابلے کے لیے کمزور ہو رہے تھے۔ ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ اس وقت بیت المقدس کی بارڈر پر جتنے ہمارے کمانڈر ہیں، جتنے ہمارا لشکر ہے، یہ وہاں سے اٹھا کر ہم اس ملک کے اندر بھیج دیں تاکہ ہماری فوج کو طاقت اور تقویت مل جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بات تو صحیح ہے، لیکن ہم نے بیت المقدس کی حفاظت اور وہاں کے رہنے والوں کی حفاظت کے لیے 1 سال کا ٹیکس ہم نے لے لیا ہے، جزیہ لے لیا ہے۔ ہاں ایسا ضرور کرتے ہیں، سارا لشکر، ساری فوج ہم یہاں سے اٹھا کر جہاں ہمارے دوسرے ملک میں جنگ ہو رہی ہے ہم روانہ کر دیتے ہیں۔ صبح بیت المقدس میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہاں کے رہنے والے یہود اور عیسائی تم آ جاؤ، تمہارا جزیہ اور ٹیکس ہم واپس کریں گے، اس لیے کہ اب اس بارڈر کی حفاظت کے لیے ہمارا کوئی یہاں لشکر نہیں ہے، ہم حفاظت کے لیے عاجز اور قاصر ہیں۔ ہمیں ضرورت پڑی، آپ کا جو جزیہ تھا، آپ سے معاہدہ ایگریمنٹ ہوا تھا، آپ کی حفاظت کریں گے، جزیہ لیں گے، ٹیکس لیں گے، اب ہم حفاظت کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنا پیسہ واپس لے لیں۔ کیا خیال ہے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، کتنوں سے ہم نے ایگریمنٹ کیا، ہم نے کتنوں سے معاہدے کیے، اور کتنوں کے پیسے آج ہمارے پاس ہیں اور کتنوں کے ہم نے واپس کر دی۔ وقت آنے پر وعدہ تھا، ہمارا معاہدہ تھا، ایگریمنٹ تھا، فلاں تاریخ، فلاں مہینہ، فلاں وقت میں آپ کا پیسہ آپ کو واپس کریں گے، لیکن آج اس کا پیسہ ہم دینے کو تیار نہیں ہیں۔ اس لیے شاعر نے کہا نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اس لیے آپ نے فرمایا سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ دنیا کے انسانوں، آپ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے دنیا کے انسانوں میرے راستے پر چلنا یا میرے صحابہ کے راستے پر چلنا، تم جنت تک پہنچ جاؤ۔ تو یہ 2 واقعات میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کیے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی تا دم حیات کبھی وعدہ خلافی، معاہدہ کی خلاف ورزی کبھی نہیں کی۔ آپ ہی کے نقش قدم پر آپ کے صحابہ نے کبھی نہیں کی، چاہے ابو بکر ہو، عمر ہو، علی ہو، عثمان ہو، طلحہ ہو، امیر معاویہ ہو، کسے باشد کوئی بھی ہو، ایک ایک صحابی معاہدہ کا بڑا پاسدار تھا، بڑا لحاظ کرنے والا اور بڑے پورا کرنے والے تھے صحابہ۔ معاہدہ کی 3 قسمیں اجمالی طور پر عرض کروں، اس کی بڑی تفصیل ہے، اس موضوع کو ہو سکتا ہے اگلے ہم بدھ کے دن مکمل کر دیں۔ پچھلی مجلس میں بھی عرض کیا تھا، ایک معاہدہ میرا اور آپ کا اپنے اللہ کے ساتھ ہے۔ کون سا معاہدہ؟ ایک معاہدہ ہم عالم الست میں کر کے آئے ہیں، اللہ کے سامنے سارے انسانوں کی روحیں تھی، جس کو عالم الست کہتے ہیں، ایک معاہدہ وہاں کر کے آئے۔ پھر دنیا میں آ کر ہم نے اللہ سے عہد کیا، کون سا عہد؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ میرا اور آپ کا اپنے خالق مالک اللہ سے عہد ہے۔ تو ایک معاہدہ ہمارا ایگریمنٹ اپنے اللہ کے ساتھ ہے، انسان کا اپنے خالق کے ساتھ، بندے کا اپنے معبود کے ساتھ۔ ایک معاہدہ انسان کا آپس میں انسان کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے آپس میں کرتے ہیں، تفصیل انشاءاللہ اگلے بدھ کو کروں گا۔ ایک معاہدہ بندہ اپنی ذات کے ساتھ کرتا ہے، اپنی ذات کے ساتھ۔ مثلا ایک مثال دے دوں، تفصیل اگلے بدھ کو۔ مثلا میں نے کوئی نیت کی، منت مانی، میں نے کیا منت مانی؟ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اتنی رکعت نماز پڑھوں گا، اتنا پیسہ صدقہ کروں گا، یا اتنے روزے رکھوں گا، یہ میں نے معاہدہ کیا ہے اپنی ذات کے ساتھ۔ ایک معاہدہ حضرت میرے شیخ ہیں مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کا اور ہمارے بزرگوں کا سایہ لمبے دیر تک، زمانے تک اللہ ہم مسلمانوں پر باقی رکھے، آمین۔ انہوں نے 3 قسم لکھی ہے، انسان کا اللہ کے ساتھ معاہدہ،
مسلمان کا اپنے رب کے ساتھ معاہدہ، دوسرا انسان کا آپس میں ایک دوسرے کے انسان کے ساتھ ایگریمنٹ، تیسرا انسان کا اپنی ذات کے ساتھ، جیسے میں نے منت کی ایک مثال دی، اور بھی مثالیں۔ چوتھا معاہدہ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جس ملک میں تم رہ رہے ہو اس ملک کے لو اور قانون کا معاہدہ ہم اور آپ کر چکے ہیں۔ ہم اگر انڈین ہیں، ہماری نیشنلٹی انڈین ہے، ہماری شہریت انڈین ہے، تو اس ملک کی جتنے لو اور قانون ہیں اس کو پورا کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ شرط کیا ہے کہ یہ ملک کا قانون مجھے اور آپ کو گناہ اللہ رسول کی نافرمانی کے لیے مجبور نہ کرتا ہو۔ اگر مجبور کرے تو ہم اس معاہدہ کو ٹھکرائیں گے، اس معاہدہ کا انکار کریں گے، اس معاہدے کو ٹھوکر مانیں گے نہیں۔ سب سے پہلے اللہ رسول کا حکم، پھر ملک کا لا اور قانون۔ لا طاعت فی مخلوق فی معصیت الخالق، خالق کہ اللہ کی اطاعت کے اندر مخلوق کی بات پورا کرنے میں ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اس کی بھی تفصیل ہے انشاءاللہ، اس پر تفصیل کے ساتھ کہ معاہدہ کتنی طرح کا ہوتا ہے کچھ بتا دیا، کچھ آئندہ تفصیل عرض کروں گا۔ معاہدہ توڑنے پر آخرت میں کیا کیا عذابات ہیں انشاءاللہ اگلے بدھ کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ کی توفیق سے اللہ بلاتا ہے۔ میں اس سے پہلے جمعہ کے بیان میں پچھلے جمعہ میں عرض کر چکا، بہت زیادہ محنت کر کے حضرت مولانا ابراہیم صاحب پاسلیہ تفسیر کرتے ہیں درس قرآن کے اندر، آپ اس مجلس میں بھی جاؤ، بہت قیمتی قیمتی باتیں ملے گی۔ جو ملتا ہے، جو بلواتا ہے اللہ اپنی توفیق سے بلواتا ہے، بندے کا کوئی کمال نہیں ہے۔ جو بلوایا اللہ نے اپنی توفیق سے بلوایا، اصل تو ہے عمل کرنا۔ میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عہد و پیمان اور وعدہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عہد شکنی جو حرام گناہ ہے، حرام ہے، اللہ اس سے میری آپ کی پوری امت کی پوری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا رب صلی وسلم دائما ابدا اللہ حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ مولا کریم بہت گنہگار ہیں، بہت گنہگار ہیں، گناہ کرتے کرتے دل کالا ہو چکا ہے۔ تیری اور تیرے نبی کی بات ہمارے دل پر اثر نہیں کرتی۔ اللہ اتنا دل سخت اور پتھر ہو گیا کہ تیرا ڈر آ کر کے آنکھوں سے آنسو بہنے بند ہو گئے۔ اللہ کب تک، اللہ کب تک؟ آنا تو آپ کے پاس ہے، منہ دکھانا تو آپ ہی کو ہے۔ آپ کے پیارے لاڈلے نبی کی زیارت کرنا ہے، ان کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ بڑے لمبے چوڑے ہم نے دنیا میں دعوے کیے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں۔ مالک یہ تو ہماری زندگی دنیا دیکھتی ہے کہ ہم کتنے پکے ہیں۔ اے اللہ، اے اللہ، موت سے پہلے ہمیں معاف کر دینا، گناہ کی بدبو کے ساتھ مرنے سے حفاظت کر لینا۔ جو بیمار ہے اللہ ان کو شفا دے دے، جو بیمار ہے اللہ ان کو شفا دے دے۔ لا علاج ہے، لا علاج، لا علاج ہے، بستروں پر پڑے ہیں۔ اے اللہ، بیمار بھی پریشان اور ان کے گھر والے بھی پریشان۔ مالک تیرے فیصلے پر سب راضی ہیں، ان بیماروں کے لیے شفا کاملہ کا فیصلہ فرما دے۔ سلاخوں کے پیچھے ہیں اللہ، رات آتی ہے، بیوی بچوں سے دور، اے اللہ تنگ کوٹھڑی میں اندھیروں میں پڑے ہیں، اس میں تیرے لال بھی ہیں، اے اللہ سفید داڑھی والے بھی ہیں۔ اللہ کوئی قصور نہیں ہے ان کا، ان کا قصور ہے تیرا قرآن پڑھنا، ان کا قصور ہے تیرا نام لینا، ان کا قصور ہے تیرے نبی کی غلامی کا اعلان کرنا۔ اللہ ان مظلوم علماء اور مسلمانوں کی رہائی کی شکلیں پیدا فرما، ان مظلوم مسلمان اور علماء کی رہائی کی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ بے اولاد نیک صالح اولاد دے دے،
جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیک صالح فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ اس بستی کے قبرستان میں ان گنت تیرے بندے تیری بندیاں سو رہی ہے، رات کا اندھیرا ہے، منومن مٹی کے نیچے ہے، تنہا ہے، کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ تیری رحمت کے سائے میں سوئے ہیں، تو تو رحمان الرحیم ہے۔ اللہ اپنی رحمت کا ان پر نزول فرما دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، عذاب قبر سے حفاظت کر لے، اور جنت الفردوس کا ان کے حق میں فیصلہ فرما دے۔ آج تک کی ضرورت اللہ آپ نے پوری کی ہے، آئندہ آپ ہی پوری کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ہماری دنیا آخرت کی ضرورت اپنے خزانے سے پوری کر دے۔ جب تیری ملاقات کا دن آئے اے اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ موت عطا کرنا۔ اے اللہ کسی کا حق باقی نہ ہو، تو بھی راضی ہو، محمد مصطفیٰ بھی راضی ہو۔ اللہ کسی کا حق نہ ہو، کسی کا حق باقی ہو تو ہم نے وصیت کر دی ہو، اس حال میں ہم سب کو موت عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو، اور اس مجمع میں کوئی دعا کے لیے کہنا چاہ رہا ہو نہ کہہ سکا ہو، اے دلوں کے راز اور بھید جاننے والے ان کی ضرورت اپنے خزانے سے پوری فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔